تو بھائی اگر چاہتے ہو کہ جنتی فرقے میں داخل ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اور صحابہ کے طریقے میں, اور اس میں سب صحابہ داخل ہیں. وہ طریقہ کیا ہے پھر میں انشاءاللہ بیان کروں گا کسی اور موقع پر, اس سے صاف پتہ چلتا ہے. اور یہ یاد رکھو صحابہ کرام سے ہم یہ اس کے قائل نہیں ہے کہ ان سے غلطی نہیں ہوئی, ان سے یہ اس کے قائل نہیں ہے, وہ غلطیاں ہونے کے باوجود بھی مغفور ہیں. غزوہ احد میں جو صحابہ جن کو شکست ہوئی پیچھے بھاگے, قرآن نے ان کی معافی کا ذکر کیا ہے. غزوہ حنین اور غزوہ حنین میں جو صحابہ پیچھے ہٹے ہیں, قرآن نے ان کی معافی کا ذکر, اور معاف اپنوں کو کیا جاتا ہے کہ بھائی ہمیشہ ساتھ دیا, اس دفعہ غلطی ہو گئی. اپنوں کے ساتھ انسان کا ظرف کیا ہوتا ہے, وسیع ہوتا ہے. تو اللہ ہمیں صحابہ سے محبت نصیب فرمائے. اور یہ جو آج کل چورن چٹنیاں بیچنے والے, جو کبھی حضرت معاویہ کبھی حضرت ابو سفیان, ان کو مجھے روافض پہ اعتراض نہیں ہے, ان کا تو مذہب ہی ہے. بہت سے لوگ جو اہل سنت والجماعت کا لیبل لگاتے ہیں, اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں, وہ اس پروپیگنڈے کا شکار ہیں. تو آپ کے سامنے کوئی صحابی کی غلطی بیان کرے, پہلی بات تو یہ کہ بعض دفعہ غلطی ہوتی نہیں ہے, آپ کو لگ رہی ہوتی ہے, تو آپ بتاؤ کہ بھائی اگر غلطی ہے تو اللہ کی طرف سے کیا ہے, ان کی نیکیاں, ان کی نیکیوں کا پلڑا ان کی برائیوں کے پلڑے سے وزنی ہے. دوسری بات, اگر وہ غلطی بسا اوقات اجتہادی ہوتی ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا, بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت معاویہ 1 رکعت وتر پڑھتے ہیں. عبداللہ بن عباس کی رائے تھی کہ 1 رکعت صحیح نہیں ہے, تو انہوں نے فرمایا دعہ فإنہ فقیہ, ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو, وہ کیا ہیں, فقیہ, مجتہد ہیں, وہ اجتہاد کر سکتے ہیں, وہ میرے مقلد نہیں ہیں. یہ مطلب ہوا. تو عبداللہ بن عباس اہل بیت میں سے ہیں یا نہیں ہیں, اور حضرت معاویہ کی فقاہت اور ذہانت کی تعریف کر رہے ہیں. اور آگے چلو, بعض لوگ کہتے ہیں ہم معاویہ کو صحابی نہیں مانتے. اسی حدیث کی دوسری سند میں ان کے صحابی ہونے کی دلیل عبداللہ بن عباس سے ہے. کسی نے کہا معاویہ 1 رکعت وتر پڑھتے ہیں, عبداللہ بن عباس نے کہا دعہ فإنہ قد صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, معاویہ نے نبی کی صحبت اٹھائی ہے. صحیبہ, صحابہ صحابی سے لکھنا نا, ماضی اس کا صحیبہ, مضارع یصحبو. تو اہل بیت گواہی دے رہے ہیں کہ حضرت معاویہ کیا ہیں, صحابی. باقی ان کا جو حضرت علی سے اختلاف ہوا, سیاسی اختلاف تھا, اجتہادی اختلاف تھا. حضرت علی حق پر تھے, حضرت معاویہ غلطی پر تھے, اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. مگر اس غلطی کی بنیاد حکومت کی لالچ, نفس پرستی نہیں تھی. حضرت عثمان کے قاتلوں سے انتقام کے لیے حکومت کو مجبور کرنا. پھر بھی ہم کہتے ہیں غلطی تھی, ہم اس کی غلطی کی توجیہ نہیں کرتے, ہمارا ظرف ہے, لیکن یہ اجتہادی غلطی. آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی ہے, اللہ نے کہا یہ درخت مت کھانا, آدم اور حوا نے کھا لیا. اب کوئی آدم اور حوا کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دے اور ان کے خلاف تبرہ شروع کر دے, تو آپ بتاؤ یہ کوئی انسانیت کا کام ہوگا؟ تو پیغمبروں سے بھی اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے, صحابہ سے بھی گناہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن گناہ کے بعد ان کو توبہ کی توفیق ملتی ہے. اور اجتہادی غلطی تو گناہ بھی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی اجتہاد کرتا ہے, اگر درست نتیجے تک پہنچے تو 2 ثواب ملتے ہیں, اگر غلط نتیجے تک پہنچے تو بھی اپنی کوشش کی وجہ سے اس کو 1 نیکی ملتی ہے. تو بھائی یہ یوٹیوبر سے اور فیس بکیوں سے متاثر ہو کر اپنے عقیدوں کو خراب مت کرو. ہم تمام صحابہ سے محبت کے قائل, تمام صحابہ کے جنتی ہونے کے قائل. ان کے جنتی ہونے کے دلائل کیا, یہ میں کسی اور وقت دوں گا انشاءاللہ, کہ ان سے اگر ان کو سزا دی بھی گئی ہے, جیسے وہ عذاب قبر دیا گیا بعض صحابی کو جن کی شاخ رکھی گئی, تو یہ بھی ہٹایا گیا ہے, ان سے معاف کیا گیا ہے. یہ اس زمانے کی باتیں ہیں, اس زمانے کے واقعات ہیں جب علی الاطلاق صحابہ کی مغفرت کا وعدہ نہیں کیا گیا تھا. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی صحابی جہنمی, بولو بھائی, نہیں ہے. یہ عقیدہ ہے ہمارا. الصحابۃ کلہم عدول. دیکھو اسماء الرجال کی بحث میں جب بھی کوئی راوی آتا ہے تو بحث ہوتی ہے, یہ ثقہ ہے, کذاب ہے, دجال ہے. کسی بھی صحابی کا نام آئے تو یہ بحث نہیں ہوتی, یہ بحث ہی نہیں ہوتی کہ یہ جھوٹے ہیں سچے ہیں. نہ کیا ہیں, سچے ہیں. حضرت معاویہ سے کوئی حدیث, صحیح بخاری میں حضرت معاویہ سے حدیث منقول ہے رضی اللہ عنہ,
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ایسے دیکھا ممبر پہ جب آپ بیٹھے, حضرت معاویہ جب جمعے کی دوسری اذان کے وقت ممبر پہ بیٹھے, پہلے تو دوسری اذان ہی پہلی ہوتی تھی, تو انہوں نے اذان کا جواب دیا, تو پھر لوگوں سے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح جواب دیا. اس لیے میرا فتویٰ, ہمارے جامعہ کا بھی فتویٰ یہ ہے کہ جمعے کی دوسری اذان کا جواب دینا بھی کیا ہے, یہ سنت عمل ہے. اس پہ ہم نے بڑی تحقیق لکھی ہے, تو تحقیق کی ہے, کیونکہ بعض فتاویٰ میں لکھا ہے کہ جمعے کی دوسری اذان میں علی الاطلاق خاموشی ہے, لیکن راجح قول یہی ہے, مفتابی قول یہی ہے کہ جمعے کی دوسری اذان کا بھی جواب دینا چاہیے. تو اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ حضرت معاویہ. کسی میں یہ جرت نہیں ہوئی اسماء الرجال میں کہ تمام راویوں کی بحث ہے حضرت معاویہ سے نیچے جتنے ہیں, کہ لوگوں کے ان کے بارے میں تبصرے کیا ہیں. حضرت معاویہ کے بارے میں محدثین یہ بحث نہیں کرتے کہ کسی نے ان کو کذاب کہا ہے کہ نہیں کہا. بھائی صحابی ہیں, صحابی ہیں تو الصحابہ تو کلہم عدول, سب کے سب کیا ہیں؟ عدول. ممکن ہے کچھ لوگ لغوی اعتبار سے علماء اعتراض, عدول یہ مبالغے کا صیغہ ہے, عدول کے لفظ بھی ہیں عدول کے بھی ہیں, تو عدول عادل کی جمع اور عدول یہ جو ہے وہ صیغہ صفت ہے. تو سب کوئی بھی حدیث حضرت معاویہ سے منقول ہوگی تو اہل سنت والجماعت کے وہاں کیا ہوگی؟ وہ حجت ہے. اللہ تعالی ہمیں صحابہ کی محبت نصیب فرمائے, ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے, اور دشمنان صحابہ کے شر سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. وما علینا الا البلاغ.